الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون چل رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات تذکرہ فرمائی تھیں ان کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ 8 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید صفت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی ایک اور مزید صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کی مکمل شرائط کا، فرائض کا، سنن کا، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے استقامت اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی حفاظت کے سلسلے میں اس کے بارے میں ضروری علم سیکھنا ہے۔ لازم سی بات ہے کہ نماز کی شرائط میں طہارت ہے، تو طہارت کے سارے مسائل، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، بدن کیسے پاک ہوگا، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، پھر نجاستوں کی پہچان کہ کون سی غلیظہ ہے، کون سی خفیفہ ہے، پاک چیزیں کیا کیا ہیں، کتنی مقدار میں یہ غلیظہ اور خفیفہ نجاستیں لگیں تو پاک کرنا فرض، کتنی مقدار میں لگیں تو پاک کرنا واجب، کتنی مقدار میں لگیں تو پاک کرنا سنت کریمہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ستر کے مسائل، ستر کیونکہ شرائط میں سے ہیں یہ، نماز کے اوقات، استقبال قبلہ، نیت کے مسائل، پھر نماز کے فرائض وغیرہ، ان تمام کا علم سیکھنا لازم ہوتا ہے، ورنہ نماز کامل ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص صرف رسم ادا کر رہا ہو نماز کی، بغیر علم کے نماز کو ادا کر رہا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز مقبول نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات نماز پڑھنے والا ابھی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں جانے پاتا کہ اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہ وہی نماز ہوتی ہے جو علوم سے خالی ہوتی ہے، خشوع و خضوع اس میں نہیں ہوتا، یہ انتہائی بے توجہی، بے دردی اور ناقدری کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہوتا ہے، تو پھر ایسی نماز نامقبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس قسم کی نماز بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے نمازی تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ تو یہ ہمارے خصوصاً جو نوجوان ہوتے ہیں، جو مساجد میں جاتے ہیں، فرینڈز کے ساتھ چلے گئے، اب کھی ہا ہا ہو مذاق ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں اور بس بے پرواہی سے نماز کو ادا کر رہے ہیں، یہ سب اسی وبال میں گرفتار ہوتے ہیں بیچارے۔ ان کو تھوڑی توجہ زائد کرنی چاہیے۔ تو اپنی نماز کی حفاظت، پھر اس پہ استقامت اور پابندی۔ اگر کوئی شرع عذر ہے، جیسے بہنوں کے لیے حیض و نفاس کے مسائل آ گئے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ایسی جگہ پھنس گیا کہ نماز کو ادا ہی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورتحال آ گئی، یا نماز بھول گئے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، نماز کو تو ادا کرنا ہی پڑے گا اور اس کی محافظت کرنی پڑے گی، اور یہ مومنوں کی اللہ نے صفت ذکر کی ہے۔ لہٰذا معذرت کے ساتھ ضمناً یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ رات گئے تک جلسے جلوس ہوتے ہیں، رات گئے تک نعت خوانیاں ہوتی ہیں، اور اس تمام جلسوں میں یا نعت خوانیوں میں شرکت کرنے والے بہت زیادہ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، پوری رات بیٹھے رہیں گے، کھانا وغیرہ کھایا آخر میں اور جا کے اپنے گھر پر سو گئے، اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی عالم کے بیان میں، درس قرآن میں رات گئے تک بیٹھ جانا یا نعت خوانی کا اٹینڈ کر لینا، یہی بہت بڑی عبادت ہو گئی ہے، ساری رات ہم نے مطلب عبادت میں گزار لی ہے، اب فجر پڑھنے کا کوئی ضروری کوئی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ خصوصاً فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ ریگولر جو نمازی ہیں وہ آئے ہیں نہیں آئے، کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ایک نوجوان نظر نہیں آیا، آپ تحقیق کے لیے اس کے گھر تک گئے، اس کی والدہ باہر آئیں، پوچھا کہ بھئی وہ بیٹا آپ کا نہیں آیا، تو عرض کی یا امیر المومنین دراصل وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا، جب فجر کا وقت آیا تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فجر ہمارے ساتھ باجماعت پڑھ لیتا تو اس کی یہ باجماعت نماز اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھی۔
تو اب اندازہ کر لیں، اب یہ سوچنا کہ جی ہم نعت خوانی میں بیٹھ گئے پوری رات جھوم رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں اور فجر میں غائب ہیں، یہ ایک غلط رویہ ہے۔ ہاں اگر آپ نعت خوانی کر رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں اور نبی کریم کے ثنا خوانی کر رہے ہیں، تو پھر صبح فرض بھی تو آپ پورا کریں۔ ثنا خوانی کرنا، نعت خوانی میں بیٹھنا، یہ تو مستحب کام ہے، کریں گے باعث ثواب، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن فجر کی نماز فرض، اس کی جماعت واجب، تو فرض بھی چھوڑ رہے ہیں، واجب بھی چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی نعت خوانی کا کیا فائدہ ہوگا کہ جس نعت خوانی میں شرکت کرنے کے بعد آپ اللہ کے فرض کو ایک بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نعت خوانی بھی اٹینڈ کریں، لیکن صبح پھر آپ ضرور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، جلسے جو رات گئے تک چلتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ اگر سنتے ہیں ضرور سنیے، خصوصاً علمی بیان ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر صبح ضرور آپ فجر کے لیے اٹھیں۔ اور کاش ہمارے یہاں یہ رواج ہو جائے کہ یہ جو ہمارے جلسے ہیں جلدی شروع ہوں، جلدی ختم ہو جائیں، نعت خوانیاں جلدی شروع ہوں، جلدی ختم ہو جائیں۔ اب نعت خوانیاں شروع ہی کرتے ہیں کہ 1:30 بجے تو، اور پھر 3-4 بجے جا کے ختم ہوتی ہیں، پھر فجر کی نماز میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جلسے بھی بڑے لیٹ شروع کیے جاتے ہیں لوگوں کے انتظار میں۔ لیکن پہلے روٹین آپ بنا لیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر بہتر صورتحال تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد شروع ہو جائیں اور عشاء تک ختم کر دیے جائیں، یا فوراً عشاء کے بعد شروع کریں اور 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام وہ کافی ہے۔ حصول برکت ہی تو مقصود ہے، مطلب سعادت حاصل کرنا تو مقصود ہے، وہ ایسا تو نہیں کہ یہ مشروط ہے پوری رات جاگنے پر۔ 1-2 گھنٹے کریں، ختم کر دیں، لیکن کیسے کر دیں؟ 1-2 گھنٹے تو ایک نعت خوان لیتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو پوری شب کے پروگرام ہوتے ہیں اور فجر کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ باقی نعت خوانی کوئی منع نہیں ہے، نعت خوانی کوئی ناجائز نہیں ہے، علماء کے بیانات سننے کے لیے جانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن پھر ان چیزوں میں شرکت کی بنا پر فجر کی نماز کو قضا کر دینا ضرور قابل توجہ اور اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ تو اپنے نمازوں کی محافظت بہت ضروری ہے کہ پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، خصوصاً ہمارے گھروں میں جو بہنیں رہتی ہیں یہ بھی بڑے ہیلے بہانے کرتی ہیں، بولتی ہیں جی کیا کریں، سارا دن کام کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا، اسکول بھیجنا، پھر کپڑے دھونا، برتن دھونا، شوہر کا کام کرنا، کیا کیا کریں ہم، تو اب نماز بھی ہمیں بڑا ٹائم نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جاتا۔ واہ بھی واہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد جب پڑوسن آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہے تو 2 گھنٹے تک پورے محلے پر ایک فی البدیہہ تبصرہ آپ کیسے کر دیتی ہیں، اس کے لیے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کیسے نکل آتے ہیں؟ یہ سب ہیلے بہانے ہوتے ہیں، نفس ہم پر عموماً غالب ہوتا ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب سارے کام چل رہے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ایک نوجوان ہے، وہ یہیں قریب دکان چلاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، آپ کچھ سمجھائیے۔ تو حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ میووں کی دکان تھی، میوے بیچتا تھا، اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ۔ تو حضرت نے جا کے کچھ سونگھنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا حضرت کیا سونگھ رہے ہیں؟ تو پہلے آپ نے جا کے فرمایا کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، اصل میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ کیا کروں۔ تو بزرگ نے سونگھنا شروع کر دیا۔ تو نوجوان نے پوچھا حضرت کیا سونگھ رہے ہیں؟ تو آپ نے شاید فرمایا میں استنجا کی بدبو سونگھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو میوے کی دکان ہے، یہاں استنجا کی بدبو کا کیا کام؟ فرمایا کیوں، کیا تم پیشاب وغیرہ نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا حضرت وہ تو میں استنجا خانے میں جا کے کرتا ہوں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ بیٹا بہت افسوس ہے کہ تمہارے پاس استنجا خانے میں جانے کے لیے وقت موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت موجود نہیں۔ تو وہ نوجوان کے دل پر چوٹ لگ گئی، وہ شرمندہ ہوا اور وہ نمازی بن گیا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تمام کام چلتے رہتے ہیں، دنیا کے کام ختم کہاں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ مختصر سا تو ٹائم ہوتا ہے، فجر کے اندر دیکھ لیں 4 رکعتیں، ظہر کے اندر 12 رکعتیں ہیں، جس میں 4 آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں، 2 سنت آخر کے 2 نفل، یہ تو بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہیں، جماعت میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ باقی تو اگر اور خواتین کے لیے تو جماعت بھی نہیں ہے، گھر میں رہ کر آسانی سے نماز ادا کر سکتی ہیں، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں۔ اگر آپ پوری دن کی تمام نمازوں کو ملا لیجئے، 5 نمازوں کا ٹائم کا حساب کر کے دیکھ لیجئے، تو بمشکل 24 گھنٹے میں سے 1 یا سوا 1 گھنٹہ یہ نماز میں لگے گا، کل ملا لیں تو ہم اتنی اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پیر، جسمانی اعضاء، آزادی، ایک اچھا ملک، ماں باپ، بیوی بچے، دولت، صحت،
کیا کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اور اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے جس کا کل ٹائم اگر ہم لگائیں ڈیوریشن دیکھ لیں تو 1.25 گھنٹے بمشکل 1.5 گھنٹے بنتی ہے، تو یہ پھر ہم اتنا ٹائم بھی نہ نکالیں، کتنی بری بات ہے۔ اور یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں، ورنہ معراج پہ جب سرکار تشریف لے گئے تھے تو 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھیں، وہ تو 9 دفعہ بارگاہ الہی میں حاضری نبی کریم نے دی، ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوئیں، تب کہیں جا کے 45 نمازیں معاف ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی، ثواب میں انہیں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ صرف 5 رہ گئیں، اب آپ خود سوچیں اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ صرف 5 نماز ادا کرنی ہے، اب یہ بھی ہم ادا نہ کر پائیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور ہم ایک مومنانہ صفت سے خالی ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازیں قضا کرے گا، نماز جان بوجھ کر ترک کرے گا، اس کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ فرعون جو تھا اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا جو وزیر تھا حامان، یہ جب کبھی بھی فرعون توبہ کی طرف مائل ہوتا تو یہ حامان تھا جس نے اس کو توبہ سے روکا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ابی بن خلف تھا یہ ایک منافق تھا، تو گویا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازیں جان بوجھ کر قضا کرے گا اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے پہلے بروز قیامت تم سے نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا، جس کی نمازیں مکمل ہوئیں وہ فلاح پا گیا، جس کے نمازوں میں کوتاہی کمی ہوئی وہ خسارہ پائے گا۔ تو اتنی اہم عبادت ہے، لہٰذا میں چاہیے کہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جیسے شروع میں قد افلح المؤمنون ارشاد فرمایا کہ انعام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اعمال کا ہم نے تذکرہ بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیا جو اللہ نے بیان کیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اخروی انعام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یعنی یہ مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے، الذین یرثون الفردوس، کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی انہیں داخل فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے ذرا وہ حضرات بھی نصیحت حاصل کریں جو صرف مطلب ایک گدیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نہ وہ بیکار کاموں سے بچ رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں اور وہ پیر بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس قسم کے جو ڈبے پیر ہیں، ناجائز عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کو بیعت کا حق بالکل حاصل نہیں ہے، جو مطلب بے شرع ہو، اعلانیہ گناہ کر رہا ہو اور نمازیں قضا کرتا ہو، اس کی کوئی شریعت کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اور ایسے شخص کو رہنما بنانا یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے اور آدمی ہلاک ہوگا۔ اور اس سے وہ شخص لوگ غور کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھنا کوئی ضروری کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جب یہ بات کوئی رہنما کہہ رہا ہو، پیر صاحب کہہ رہے ہوں تو مریدوں کا حال کیا ہوگا آپ بتائیے۔ تو اس لیے عمل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت ہے، خشوع و خضوع نماز میں اللہ کو مطلوب، نمازوں کی حفاظت، امانت کی رعایت، گناہوں سے بچنا۔ کون سی چیز ہے جس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ نہیں کر دیا؟ ہر چیز کو تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان مختصر الفاظ میں بیان کر دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پر عبادات فرض اور واجب کی ہیں انہیں ان کی مکمل شرائط اور شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا کرنا، اور اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہ سے بچانا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور جو یہ شان حاصل کر لے گا، جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ دوام، استقامت اور عطا فرمائے گا، اور پھر وہ کبھی وہاں سے نہیں نکلے گا، اس کا دائمی ٹھکانہ جنت ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
آگے اب اللہ تعالیٰ اپنے یہاں تک بیان فرما کر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمائے گا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ تو یہ احسانات کے تذکرے کے سلسلے میں پہلی یہ آیت ہے۔ ارشاد فرمایا، اور ضرور بے شک خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، منتخب کردہ مٹی سے۔ تو یہ ان سے مراد یہاں پہ الانسان سے مراد ہیں آدم علیہ السلام کے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس طرح کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا مختلف جگہ کی مٹی لے کر آؤ۔ تو کہیں سے لال مٹی اٹھائی گئی، کہیں سفید مٹی، کہیں سے کالی مٹی، اس طرح مختلف مٹیاں لے کر پھر ان کو گوندھا گیا، ان کا پتلا تیار کیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی روح مبارکہ اس میں داخل ہوئی تو وہ گوشت پوش کے انسان بن گئے۔ تو یہ چونکہ مختلف مقامات کی مٹیاں اٹھائی گئی تھیں، لہٰذا ان مٹیوں کے اثرات ہماری رنگت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو مطلب سفید مٹی سے کا فیض اس کو ملا، سمجھ لیں وہ گورا بن گیا، جس کو سیاہ مٹی کا فیض ملا تو وہ بلیک ہو گیا۔ یہ سلسلہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو، ان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، ان کو ہم نے منتخب مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر بنایا ہم نے اسے ایک نطفہ، پانی کی بوند، پھر ہم نے اسے بنایا۔ اسے سے مراد اب آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو۔ اب یہاں نسلوں کے بارے میں خطاب ہو گیا کہ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اسے پانی کی ایک بوند بنا دیا، نطفہ بنایا، فی قرار مکین، ایک مضبوط مقام پر، مضبوط قرار پکڑے ہوئے مقام پر۔ اس سے مراد ہے ماں کا رحم، کہ جب مرد قربت کرتا ہے تو عورت کے رحم میں مادہ منویہ جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بچہ مارز وجود میں آتا ہے، تو ماں کا رحم یہاں مراد ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کر دیا۔ خون کی پھٹک سے مراد خون جیسا بن گیا، مغلوبہ سا بن گیا، وہ دونوں جو اسپرم ہوتے ہیں ملتے ہیں تو خون کا مغلوبہ سا بن جاتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر اس میں گوشت پیدا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں عطا فرمائیں، پھر ہم نے پیدا کر دی گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں، پھر ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔